بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیت کریمہ کے متعلق پچھلے ہفتے میں بات چل رہی تھی اور یہاں تک تذکرہ پہنچا تھا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مردہ تھے اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا۔ تو موت مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے انعامات میں سے تو نہیں ہے، پھر یہاں پر اس کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات تحریر کی گئی ہے جو بیان میں آ رہی تھی کہ موت اللہ کے قرب کا ذریعہ، وسیلہ اور اس دنیا کے عذاب سے اور دنیا کے امتحانات سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس معنی میں کر کے یہ موت بھی حقیقتاً اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے۔ اور پھر اس کے بعد باری تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ فَأَحْيَاكُمْ، سو وہ تمہیں زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، اور اس موت کے بعد یہ جو حیات ہے اس کے متعلق مختلف تفاسیر کی گئی ہیں کہ یہ کس حیات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ مفسرین نے اور خاص طور پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس پر متعدد چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ 6 موتوں تک پہنچے ہیں، اور پھر اس میں اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موت ان کو جہنم میں بھی دی جائے گی، اور جہنم کی جو موت ہے اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کو لائے ہیں، مسلم میں آتی ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، جہاں پر شفاعت کا اس بات کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل تھے انہیں جہنم میں سے نکالا جائے گا، اور انہوں نے تو خیر صرف یہ کہا ہے کہ مسلم کی روایت میں مقام ہم بتا رہے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے والے لوگوں کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور اس کے اہل ہوں گے، یعنی جہنم واقعی ان کو حقیقتاً عذاب اسی کا ہونا تھا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيُونَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقتاً جہنم میں نہ ان کافروں پر موت آئے گی، ولا یحیون، اور نہ ہی اس کے ساتھ انہیں زندگی ملے گی، تو مرگ اور حیات کے بیچ کی ایک کیفیت ان پر طاری ہوگی شدید عذاب کی وجہ سے۔ اب یہ کیفیت کیا ہوگی جو زندگی اور موت کے درمیان ہے؟ اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، کوئی وقت انشاءاللہ آئے گا جب اس کی بات آئے گی، لیکن اصل بات جو حدیث میں بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اصابتہم النار، انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے خطاؤں کی وجہ سے، فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ إِمَاتَةً، تو اللہ تعالی گویا ایک طرح کی موت ان پر طاری کر دیں گے، حتی اذا کانوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جب فہمن، کوئلہ بن جائیں گے،
تو پھر شفاعت ان کے بارے میں کام آئے گی اور وہ گروہ در گروہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور پھر انہیں پھینکا جائے گا کہاں پر؟ جنت کی نہروں میں، دریاؤں میں، اور یہ کہا جائے گا اہل جنت سے کہ تم بھی ان پر پانی اٹھا اٹھا کر پھینکو، اور اہل جنت ان پر پانی اٹھا کر پھینکیں گے، اور پھر وہ اس طرح زندگی انہیں مل جائے گی جس طرح کے کھیتی زمین سے اگتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو ایسے بیان کیا کہ فقال رجل من القوم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ کأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کھیتی باڑی کا پیشہ آپ کا تھا، یعنی ایسے بیان فرما رہے تھے کہ اس طرح اہل جنت پانی پھینکیں گے، یوں وہ فصل انسانوں کی اگائے گی، وہ جو ایک طرح کی موت ان پر طاری تھی وہ موت بھی ان سے ختم ہو جائے گی. تو اس میں آپ نے ایسے اشارہ فرمایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں کھیتی باڑی کی ہو. یہ موت جس کا تذکرہ مسلم میں آیا اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسے چھٹی طرح کی موت قرار دیتے ہیں. اور اس حدیث کو آپ نے سنا، اس میں جہنم میں بھی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ایک تو وہ ہیں جو کافر ہیں، کفر پر مرے، زندگی اور موت کے بیچ کی کیفیت نہ جینے کے لیے نہ مرنے کے لیے، ان کے ساتھ یہ بات ہوئی. اور کچھ لوگ وہ ہیں پیچھے ہٹی اور ان تمام گناہوں کے باوجود ایمان محفوظ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ جہنم میں پھینکے گئے تو اللہ نے گویا ان پر موت جیسی ایک کیفیت طاری کر دی. یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم میں پھینک کے بھی خدا کو ایمان والے لوگ کتنے عزیز ہیں کہ ان کی پاکیزگی تو ہو مگر یہ کہ ان پر وہ تکلیف کا دور نہ گزرے جو کافروں پر گزرے گا. اس لیے لفظ یہ آئے ہیں کہ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایک موت دے گا، اماتتاً ایک طرح کی موت دے دے گا. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مگر بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی خواب کی کیفیت میں شدید تکلیف اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے بس، اور جب اٹھتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. اس طرح کی ایک حالت ان پر طاری ہو جائے گی اور جہنم کی تکالیف اور جہنم کے مصائب اس آدمی کے لیے ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک خواب تھا وہ گزر گیا. یہ خدا تعالی کی رحمت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اس کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ جہنم میں جو بھی پھینکے جائیں گے لیکن ایمان اگر محفوظ ہے تو وہاں پر بھی خدا کی رحمت انہیں اپنے ساتھ رکھے گی. اور اس سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ کبھی بھی انسان کو اس پہ غرہ نہیں ہونا چاہیے، اس دھوکے میں نہ رہے کہ میرا ایمان محفوظ ہے، یہ حدیث بھی سن لیا لہذا چلو جی جہنم میں تو چلے ہی جائیں گے لیکن آرام سے گزر جائے گی. یہ دھوکہ ان احادیث کو سن کے نہیں ہونا چاہیے. یہاں خیال کرنا چاہیے کہ ایمان پہ مرے گا تبھی تو یہ بات ہوگی. اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا کہ موت کے وقت ایمان ہی محفوظ نہ رہا تو پھر وہ ان مومنوں کی بجائے پہلے لوگوں کی فہرست میں چلا جائے گا اور پھر نہ زندگی نہ موت، اتنی شدید تکلیف جہنم میں ہوگی. اس لیے آدمی مرنے سے پہلے کبھی اس اطمینان میں نہ رہے کہ بس اب تو اللہ نے بخش ہی دینا ہے، معاف ہی کر دینا ہے. ایک بات یہ، اور دوسری طرف خدا کی رحمت پر بھی نظر ہونی چاہیے اور دوسروں کے متعلق خاص طور پر سوچتے رہنا چاہیے کہ جس آدمی کو میں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اگر اس کی موت ایمان پر آ گئی تو جہنم اس کے لیے تو خواب کی طرح گزر جائے گی، اور میری موت ایمان پر اگر نہ آئی تو میرے ساتھ پھر کیا بنے گا. اس لیے
جن احادیث میں بہت امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی دلائی ہے، ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جہنم میں پھینکے جائیں گے مگر ایک طرح کی موت طاری ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے شفاعت کے بعد، اور پھر انہیں دریاؤں میں پھینک دیا جائے گا اور اہل جنت ان پہ پانی ڈالیں گے اور وہ اس طرح اگ آئیں گے جس طرح کہ زمین سے کھیتی اگتی ہے، یعنی زندہ ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس کو بھی موت کے معنی میں قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے۔ تو وہ 6 طرح کی موت کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بے غبار تفسیر، سب سے اچھی تفسیر جو کی گئی ہے وہ سیدھی سادی عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی روایات میں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تمہیں اللہ نے زندہ کیا، یعنی عدم سے وجود میں لایا، عالم ارواح سے، پھر تمہارے یہاں تمہاری پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد یہ موت دے گا جو عام زندگی کی موت ہے، اور اس موت کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے اور پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک موت تو یہ ہے جو اس زندگی میں آتی ہے، اور اس سے پہلی موت جو تھی وہ جو ہماری پیدائش سے پہلے تھی، 2 موتیں ہو گئیں، اور ایک زندگی یہ ہے جو اب ہم گزار رہے ہیں، اور ایک زندگی اس کے بعد قیامت کے لیے ہے۔ بس یہ 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اس کی یہ بے غبار تفسیر فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون باللہ، اللہ تعالی نے فرمایا تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالی کا، یہ تعجب کا جملہ ہے۔ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ تعجب ہے مگر یہ تعجب اللہ تعالی کے لیے نہیں ہے، یہ خیال کرنا چاہیے کہ مراد یہ ہے، اس کی مفہوم یہ ہے اس سے ملتا کہ تعجب کرنے والے دنیا میں، حیرت زدہ ہونے والے لوگ دنیا میں اگر حیرت میں پڑیں، تعجب کریں تو اس بات پر کہ دیکھو جی اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دیکھو مردہ تھے ہم لوگ، ہمیں خدا نے زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندگی ہوگی، پھر اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کمال ہے صاحب۔ اس کے باوجود کوئی آدمی اللہ کا انکار کرے، یہ ہے مفہوم کہ تعجب کرنے والے، وگرنہ اللہ تعالی کی ذات اس تعجب سے پاک ہے، اللہ کی ذات اس حیرت سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا، اللہ کی ذات مقدس بلند و بالا ہے ہر طرح کی ان خرافات سے جو ظالم لوگ اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی کی ذات بہت بلند و بالا ہے، یہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیز اختیار کی گئی ہے، ایسے الفاظ لائے گئے۔ تو موت کے بعد پھر فرمایا فاحیاکم، سو اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ زندگی کون سی ہے؟ ایک تو تفسیر کے متعلق عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی قبر کے بعد کی زندگی ہے، کہ بس ٹھیک ہے تم وہاں پہنچو گے، اور یعنی نہ موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد تم وہاں پہنچو گے اور ہم تم سے سارا حساب لے لیں گے۔ اور مفسرین نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے صاف صاف جو لفظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثم یحییکم فی القبر للمسئلہ، پھر اللہ تعالی تمہیں زندہ کریں گے قبر میں، کس لیے؟ للمسئلہ، پوچھنے کے لیے، سوالات کے لیے۔ تو یہ جو فاحیاکم کا لفظ ہے نا یہاں پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی زندگی، اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے ہاں، پھر اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا۔ بلکہ پوری آیت کو دیکھیں تو یوں بنے گی کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالی کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے زندگی دی، یہ جس میں آپ اور ہم سن بول رہے ہیں، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ موت دے گا اپنے اپنے وقت پہ جو آنی ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالی زندہ کرے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا یحییکم، اس پہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ثم یحییکم فی القبر، پھر اللہ تعالی تمہیں زندگی دے گا قبر میں، للمسئلہ، سوالات کے لیے،
یہ قبر والی زندگی ہوگی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قبر والی زندگی ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد تم اللہ کے حضور میں پیش کر دیے جاؤ گے. اس لیے مفسرین نے یحییکم کا جو لفظ ہے اس سے حیات فی القبر کے بارے میں استدلال کیا ہے. عام طور پر آپ دیکھ لیجئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ دیکھیے الجامع لاحکام القرآن، اس میں بھی انہوں نے یہی لفظ لکھتے ہیں کہ ثم یحییکم فی القبر للمسئلہ، اور پھر تم قبر میں زندہ کیے جاؤ گے. کس لیے؟ سوالات کے لیے، کہ اللہ کے فرشتے آ کر حساب و کتاب تم سے لیں گے. وہ حیات ہی ہے، وہ زندگی ہے، مگر قبر کی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے جو اب ہم گزار رہے ہیں. اسی طرح اللباب فی علوم الکتاب بہت عمدہ تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے. ابن عادل دمشقی حنبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. 880 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا تقریباً، تو بلکہ اس کے بعد ہی ہوا ہے، 880 ہجری کے بھی کچھ بعد ہی ہوا ہے. اپنے زمانے میں مفسرین کے امام تھے رحمہم اللہ، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ قبر میں تم زندہ کیے جاؤ گے. اس بات کو ثم یحییکم کے بات کو اس لیے ہم زیادہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اس دور میں ایک گمراہی کی چیز عام ہو گئی ہے، اور وہ گمراہی کی چیز یہ عام ہو گئی ہے کہ جس آدمی کو 2 لفظ بھی عربی کے نہیں نہ آتے اور جو عربی زبان کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، اس سے بھی آپ قرآن پاک کی تفسیر کرا دیجیے. جس آدمی نے ہمیشہ مدرسے کے پچھواڑے میں رہ کے پڑھا ہے نا اور زندگی گزاری ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ تفسیر میں تو مجھ جیسا آدمی کوئی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. قرآن پاک کی تفسیر، حدیث کا مفہوم یہ بیان کرنا کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں. اگر قیامت میں اللہ تعالی نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ جو تم تفسیر بیان کر رہے تھے یہ ہمارا حکم نہیں تھا، ہماری مراد یہ نہیں تھی، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ حدیث کی شرح مشکل ہے. یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا علم چاہیے، بڑا اعتماد چاہیے، اور اللہ کا خوف چاہیے، اور پورے دین پر نظر چاہیے. یہ تھوڑا دین کی مذاق تھوڑا ہی ہے کہ جو منہ میں آیا کہتی ہے. اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ جنہیں الف با تا سا کا بھی نہیں پتا، وہ بھی کہتا ہے قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر ہم بیان کریں اور قرآن پاک کا درس دیں. بہت مشکل بات ہے. زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں شدید محنت کے بعد بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جو متقدمین نے لکھا ہے ان تفاسیر کو سمجھ لے، بس یہی کافی ہے. اب تو اتنا علم بھی نہیں رہا. بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو سمجھنا کچھ آسان بات ہے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو سمجھنا کچھ بچوں کا کھیل ہے. تو لوگ تفسیر کے بہانے تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو اپنے خیالات پہلے سے ذہن میں ہوتے ہیں نا انہیں رکھ کر پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت سے میرا مفہوم حل ہو سکتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ اس سے مل سکتا ہے، لہذا وہی آیت بس پھر اس کے بعد الیاذ باللہ گاتے پھریں گے، ہر ایک کو کہتے پھریں گے قرآن میں یوں آیا ہے، قرآن میں یوں آیا ہے. حالانکہ سال میں ایک بار بھی پورا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بڑے بڑے تفسیر کے دعوے کرنے والے ان سے سادہ ترجمہ قرآن پاک کا کرا لیجئے، ترجمہ نہیں کر سکتے. مگر درس قرآن ہے، بس زبان کے چھٹکارے ہیں، لوگوں کا اجتماع ہے، اپنے نفس کی رعونت ہے، اس طرح کی 20 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ سے. انسان اپنی گمراہی کا تو جو حساب دے سو دے، اور اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دے، اس کا حساب اللہ کے ہاں کون دے گا؟ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے خدا کی کتاب کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا. تو یہ جو ثم یحییکم کا لفظ ہے، ہمارے دور میں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اس آیت کریمہ کو لکھا ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر کا کچھ چیز نہیں. عذاب قبر کے انکار میں لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی اور قبر کا عذاب برحق ہے. مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، قبر میں سوالات بھی ہوتے ہیں. ہاں اللہ چاہے تو اس قبر کے سوالات سے کسی کو مستثنا کر دے، کسی انسان کو اجازت دے دے، ایکسیپشنل کیسز ہو جائیں اور اللہ تعالی نہ پوچھیں، وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، مگر قبر کا عذاب یقیناً ہے. اس آیت کریمہ سے بعض جاہلوں نے استدلال کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک موت کا ذکر کیا، یعنی عدم کا، اس دنیا سے میں آنے سے پہلے کا، پھر اس کے بعد ایک زندگی کا ذکر کیا جس میں اب ہم ہیں، پھر دوسری موت کا ذکر کیا جو حقیقتاً موت ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی ہے جو آخرت کی ہے. اللہ نے قبر کا تو کہا ہی نہیں. اب دیکھیے یہ جو ہے نا اس طرح کی بات، یہ اس ایک آیت کریمہ کو دیکھنا اور باقی آیات کو چھوڑ دینا، یہ ہے گمراہی کی بات. اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. مفسرین نے اس سے جو معنی سمجھے ہیں وہ آپ سے پہلے عرض کر دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فی القبر، قبر میں اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، للمسئلہ، پوچھنے کے لیے، سوالات کے لیے. تو متقدمین اس آیت سے یہی سمجھے تھے، اسلاف یہی سمجھے تھے. اب اگر کوئی آدمی اسلاف پر اعتماد کو اٹھا دے اور وہ کہے کہ اس آیت سے قبر کا عذاب ثابت نہیں ہوتا بلکہ قبر کا عذاب نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا ہی نہیں، تو وہ اسلاف کے مسلک کے خلاف چلتا ہے، اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹ کر چلتا ہے. جتنی عقیدے کی کتابیں المعتمد ہے، علامہ طور بشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور یہ کتاب اس درجے کی کتاب ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں پاک پتن حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے عقیدے کے لیے مجھے یہ کتاب پڑھائی تھی کہ ایک مومن انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. فارسی میں لکھی گئی تھی، چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اب مشکل سے اگرچہ ملتی ہے لیکن اب بھی کہیں کہیں مل جاتی ہے، پشاور میں خاص طور پہ مل جاتی ہے. تو اس میں انہوں نے قبر کے عذاب کا لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. جن آیات سے عذاب قبر کا انکار کرنے والے منکر استدلال کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر فرمایا ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، یہاں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے لہذا قبر کا عذاب بھی نہیں. پھر اسی طرح سورہ مومنون کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مردہ ہو جاؤ گے، یعنی زندگی گزار کے مرو گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کریں گے. تو اللہ نے اس موت کے بعد قیامت کا ذکر کیا ہے، درمیان میں تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا عذاب قبر کا، لہذا قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا. سورہ غافر کی ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ جہنم میں پہنچ کے لوگ کہیں گے کہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ آپ نے 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں دی. تو وہ کہتے ہیں دیکھو سورہ بقرہ میں بھی 2 زندگیوں کا ذکر، 2 موتوں کا، اور سورہ غافر میں بھی 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر ہے. تو ایک زندگی تو وہ پہلے والی، ایک زندگی یہ موجودہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں، تو ایک موت تو وہ پہلے والی جس دنیا میں آنے سے پہلے عدم تھا وہ ایک موت تھی، ایک موت اب آئے گی. اور اسی طرح ایک زندگی یہ ہم گزار رہے ہیں، ایک آخرت کی زندگی ہے، اور قبر کا عذاب ہے ہی نہیں. حالانکہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ تو کافروں کا قول ہے، یہ تو کافر کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح اور بہت سی آیات سے
یہ لوگ دلائل لاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 2 زندگیوں کا ذکر کیا اور دو موتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس موت کے بعد پھر ایک اور عالم ہے برزخ کا، اور لوگ اس میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ عالم برزخ، قبر کے جو عذاب ہے، قبر کی جو زندگی ہے، اللہ نے خود اس کا اس بات فرمایا ہے، یہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جتنی آیات سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، وہ تمام کی تمام آیات کی تشریح اور تفسیر جو کرتے ہیں وہ قرآن کی دوسری آیات کے بھی مخالف جاتی ہے اور حدیث کے تو خاص طور پہ مخالف جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں متعدد جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک نے جس چیز کو برزخ سے تعبیر کیا ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں لوگ زندہ کیے جائیں گے اور ہر کوئی اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق زندگی پائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب، جنت، جہنم جو بھی چیزیں ہیں اس انسان کو دکھائی جائیں گی۔ حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں، اتنی چیزیں آئی ہیں کہ ان سے استدلال، ان سے انکار ممکن ہی نہیں۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے متعدد روایات نقل کی۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی، اس کے دوست منہ پھیر کر چل دیتے ہیں قبر پہ مٹی ڈال کے، تو آپ نے فرمایا قران علیہم، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اور اسے بٹھا دیتے ہیں بٹھانے والے فرشتے، یعنی اس سے قبر میں حساب شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوتوں کی آواز تمہاری سن رہا ہوتا ہے اور اللہ کے 2 فرشتے آ کر اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ دیکھو جہنم میں اپنا ٹھکانہ، اگر تم کفر پہ مرے ہوتے تو یہ ٹھکانہ تمہارا ہوتا، اور اللہ نے جہنم کو تم سے ہٹا دیا ہے اور جنت میں تمہاری یہ جگہ بنا دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، جنت اور جہنم میں دونوں اس کے گھر اسے دکھائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ جنت اور جہنم میں 2 گھر، ایک جنت میں ہے اور ایک جہنم۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے اور وہ روئے اللہ کی کتاب کو پڑھ کے ایک مرتبہ، تو کسی نے کہا کہ آپ کس وجہ سے اتنا روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ جنت والا گھر بھی میرا ہی ہے اور جہنم والا گھر بھی میرا ہی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا گھر وہاں دیا جائے گا، تو جب تک یہ پتا نہ چلے کیسے اطمینان ہو سکتا ہے؟ لفظ یہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، دونوں دکھائے جاتے ہیں۔ یہ تو جنت کا، یہ تو مومن کا حال ہے کہ اسے قبر میں لٹا دیتے ہیں اس کے دوست، اور پھر فرشتے اسے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اگر تم ایمان پہ نہ مرے ہوتے تو یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت دوسری اس کے بالکل برعکس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کافر کو لٹایا جاتا ہے تو پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو وہ آدمی اب کیا جواب دے؟ حدیث میں آیا ہے آگے چل کے
کہ کافر اور منافق وہ دونوں کہتے ہیں کہ کن تو اقول کما یقول الناس، میں بس ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. یہ ہے منافق کا حال. کافر کے متعلق ایک اور روایت میں آیا کہ وہ صاف کہہ دے گا کہ میں اس شخص کو نہیں پہچانتا تھا. اور منافق آدمی منافق کہے گا کیا؟ وہ کہے گا کہ بس اقول کما یقول الناس، میں ایسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. یعنی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں تھا، ظاہر میں لوگ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے تھے. فیقال لہ، تو فرشتے اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے علم حاصل کیا، یعنی نہ تو نے ایمان کو حاصل کیا، صحیح چیز کی نے اتباع نہیں کی، صحیح چیز کو نے پڑھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا، ایمان نہیں تھا. لا دریتا، اور نہ ہی نے کوئی عقل سے کام لیا. عقل سے کام لیتا تو خدا کے کام لیتا تو خدا کے احکامات کی پیروی کرتا، خدا کے ہاں جانے کی سوچتا کہ اللہ کے ہاں پہنچ کے کیا جواب دینا ہے. عقل سے کام لیتا تو 100 باتوں کی ایک بات منافق ہی کیوں ہوتا. فیقال لہ لا دریتا ولا تلیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر میں اس منافق سے کہا جائے گا نہ نے عقل سے کام لیا نہ نے پڑھا. ثم یضرب، اور پھر اس کے بعد مارا جائے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک گرز، اور وہ ایسی چیخ نکلے گی اس کے منہ سے کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ سب اس کی اس چیخ و پکار کو سنیں گے. یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور قبر میں لوگوں کے سامنے سوال و جواب رکھے جاتے ہیں. تو اس کا انکار کرنا، کتنی احادیث کا انکار کرے گا کوئی. حضرت عبداللہ ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان بن سرد اور خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا تو ایک آدمی کے متعلق ذکر آیا کہ وہ اس فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی کیسے ہوا؟ مات ببطنہ، پیٹ کی وجہ سے. پیٹ کی وجہ سے انتقال عربوں میں 2 چیزوں کے لیے کہا جاتا تھا، یا تو کسی انسان کو پیچش کی تکلیف ہو جائے اور دست آنے لگیں، اس میں اس کا انتقال ہو جائے، اور یا پھر کہا جاتا تھا کہ فلاں آدمی پیٹ کے مرض سے مر گیا، یعنی اس انسان کو اتنی پیاس لگ گئی، استسقاء کا مرض جو ہوتا ہے نا پانی پینے کا، کہ پیاس بجھتی نہیں اور پانی پیتے پیتے کوئی آدمی مر جائے. تو عرب اس دونوں کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور انہوں نے کہا فلاں آدمی مر گیا اور وہ پیٹ کی تکلیف سے مر گیا. تو ان دونوں کو خیال تھا، ان کے جی چاہا کہ اس کے ان یکونا شہداء جنازتی ہی، کہ اس کے جنازے میں جائیں. تو پھر باتیں وہ کرتے رہے آپس میں. دونوں صحابی تھے، حضرت سلیمان بھی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما بھی. تو ایک نے دوسرے سے کہا، عبداللہ ابن یسار کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جو پیٹ کی مصیبت میں، پیٹ کی تکلیف سے مر جائے گا فَلَن يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ، اللہ اسے قبر کا عذاب نہیں دے گا. تو دوسرے نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عقیدہ تھا، جبھی تو دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے من قتلہ بطنہ، جس انسان کو اس کے پیٹ کی تکلیف ہلاک کر دے، یعنی جس انسان کی موت واقع ہو جائے پیٹ کی تکلیف میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. مگر جو پیٹ کی تکلیف میں نہیں مرے، جو ایمان ہی پہ نہیں مرے، کیا انہیں بھی عذاب نہیں ہوگا؟ نفس مسئلہ یعنی عذاب قبر کا اثبات وہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. حضرت راشد بن سعد کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول ما بال المومنین یفتنون فی قبورہم، اللہ کے رسول آپ ایمان والوں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ قبروں میں ان لوگوں سے جو ایمان پہ جس کا انتقال ہوا اللہ اس سے قبر میں سوالات کروائے گا،
الا شہید، سوائے شہید کے باقی لوگوں سے سوال ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگا، اور جو تم شہید کا کہہ رہے ہو تو وہ جو اس کے سر پر تلوار پڑی تھی نا، بس اس کے لیے تو یہی آزمائش کافی تھی۔ مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید انسان قبر میں فرشتوں کے سوالات سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اگر وہ منافق ہوتا تو میدان جنگ میں ہی کیوں آتا؟ منافق تو بھاگتے ہیں، منافق انسان دین کے راستے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھاتا، وہ تکلیف تو مومن نے اٹھانی ہوتی ہے۔ تو وہ مومن انسان اللہ کی رضا کے لیے اتنا میدان جنگ میں اللہ کے لیے لڑا، حتیٰ کہ اس اپنی جان اللہ کے حضور میں پیش کر دی، تو جو اس کے سر پہ تلواریں پڑی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی آزمائش کے لیے تو وہی کافی تھا۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر شہید سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیقین، اللہ کی معرفت جنہیں حاصل ہے، وہ ان سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ان سے تو یقیناً پھر قبر کے سوالات نہیں ہوں گے۔ اس تشریح کو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نسائی میں جو حاشیہ لکھا ہے انہوں نے بھی ذکر کیا، اور امام سندھی رحمت اللہ علیہ نے جو حاشیہ لکھا ہے نسائی پہ انہوں نے کچھ تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ کون کون لوگ شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ کہتے ہیں طاعون کا مرض، جو لوگ طاعون میں مر جائیں وہ شہید ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے طاعون کے متعلق پوری کتاب ایک لکھی ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں طاعون عام طور پہ ہو جایا کرتا تھا نا، تو بذل المعون فی فضل الطاعون کے نام سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آدمی جو طاعون کے مرض میں مر جائے گا اس انسان کو قبر کے سوالات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور دلیل میں انہوں نے وہی حدیث لائے ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں شہید ہو جائے اس سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے، تو وہ طاعون کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اور صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں شہید کون کون ہے وہ کہتے تھے کہ طاعون والا ہے، اور اسی طرح جو پیٹ کی مرض میں جس کا انتقال ہو جائے، اور جو ڈوب کے مر جائے، اور وہ عورت جو بچے کی پیدائش میں تکلیف سے انتقال ہو جائے، اس کا، یہ سب شہید ہیں، یعنی ان سے قبر میں حساب و کتاب سوال نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث کئی بار انہوں نے سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنائی۔ اور اسی طرح قبر کا عذاب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ دیکھو یہ شخص ہے، یہ خوش نصیب ہے جس کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگا جب سعد کی روح اللہ کے پاس لے جائی گی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑا مقام تھا ان کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لائے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایڑیاں زمین پہ نہیں لگا رہے تھے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے تھے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چلتے ہوئے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے چل رہے ہیں، اور ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے سعد کا جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں انہیں، اور میں ایڑیاں اس لیے زمین پہ نہیں رکھ رہا، ڈرتا ہوں کہ میرا پاؤں فرشتوں کے پاؤں پہ آ جائے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے اشارہ فرمایا اور کہا یہ ہے سعد، تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش جھوم اٹھا خوشی میں جب اس کی روح اللہ کے سامنے پیش کی گئی۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اور تمہیں پتہ ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے سعد کی روح کے لیے، اور تمہیں پتہ ہے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہیں، اور جب قبر میں لٹایا گیا تو قبر ایک مرتبہ سمٹی اور پھر اس کے بعد اسے کھول دیا گیا۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا علیہ باللہ کوئی قبر کا عذاب ہوا، بلکہ قبر جو تھی مثلاً اس نے 1 میل تک کھلا ہو جانا تھا تو 1 میل سے کچھ کم کھلی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ 1 میل کھلی ہو گئی۔ یہ سمجھانے کی خاطر
اپنے پاس سے ہم مثال دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر سمٹی اور پھر اس کے بعد کھلی ہو گئی. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. پھر قبر کے متعلق فرمایا تو اس کا مطلب ہے قبر میں کچھ تو ہو گئی, کوئی چیز تو ہوتی ہے کہ قبر کھلتی ہے, کم ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو عذاب قبر کا انکار یہ کیسے ممکن؟ اللہ تعالی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اس اچھے قول کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ثابت رکھتا ہے, جما دیتا ہے, ٹھہرا دیتا ہے, ایک جگہ پر قائم رکھتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نزلت فی عذاب القبر, قبر کے عذاب کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب اس آیت کی تفسیر کریں, یثبت اللہ کی آیت کی, تو قرآن کی تفسیر میں صحابی کا قول اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس کی تفسیر سے انکار کرنا درست نہیں. حضرت برا رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی اسی آیت سے استدلال کیا. انہوں نے کہا وہ جملہ, وہ کلمہ جس کے ذریعے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی مومن کو ثبات دیتا ہے, جما دیتا ہے, ٹھہرا دیتا ہے, اور آخرت میں بھی خدا اس پر مہربانی کرے گا, یہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ مومن انسان دنیا کے مصائب, تکالیف, پریشانیاں, ہر چیز کے بعد آخر پر نگاہ کہیں لوٹتی ہے تو اللہ ہی کی جانب لوٹتی ہے کہ اللہ تو ہے اور آخرت میں بھی اسے کلمہ کام دے گا. تو انہوں نے کہا یہ قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوا ہے, یعنی قبر کا عذاب جن لوگوں کو بھی ہوگا اگر کوئی چیز نجات دے گی انہیں تو یہ کلمہ نجات دے گا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا تھا. یثبت اللہ لفظ یہ آئے ہیں سعد ابن عبیدہ کی روایت میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا, اور برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ بالقول الثابت, ثابت قول, ایک ایسا جملہ جس کی وجہ سے نفع ہوگا, ٹھہر جائیں گے, جم جائیں گے لوگ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. قال نزلت فی عذاب القبر, فرمایا کہ یہ قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یقال لہ من ربک, اور جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ تو وہ کہے گا ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. یہ لا الہ الا اللہ نے فائدہ دیا نا اسے قبر میں. ودینی دین محمد, اور میرا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. فذالک قولہ, یہ ہے وہ بات جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھے گا اس جملے کے ساتھ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی اور ہم سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے, کب مر گیا تھا یہ؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول جاہلیت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے. مراد یہ تھی کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو کوئی نہیں, میرے دور کا کوئی مسلمان تو نہیں, پچھلے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں لولا اللہ تدافنوا, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, لدعوت اللہ, میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ یسمعکم عذاب القبر, اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے, تمہیں پتا چلے قبر میں کیا بیتتی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, سورج ڈوب چکا تھا, مغرب کے بعد ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور ایک آواز آئی قبر سے, تو آپ نے فرمایا یہ یہودی ہے اور قبر کا عذاب اسے ہو رہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب کافروں کو ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول, آپ عام طور پر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے, واعوذ بک من عذاب النار,
اور اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، اور اللہ زندگی میں آزمایا جاؤں، کسی آزمائش میں پڑ جاؤں، میرے پروردگار تیری پناہ، والممات، اور اللہ موت میں کسی آزمائش میں پڑ جاؤں، خدایا تیری پناہ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اللہ دجال جو دنیا میں گھوم جائے گا اس کی جو آزمائش ہے خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس قبر کا عذاب اتنی روایات آئی ہیں اس میں کہ لا تعداد ہیں، متواتر احادیث ہیں، ڈر ہے کہ کوئی آدمی ان احادیث کا انکار کرے تو وہ کفر نہ اختیار کر لے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور ہم میں تقریر فرمائی، ہمیں نصیحت کی، اور آپ نے ایک ایسی آزمائش کا ذکر کیا کہ قبر میں لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے عذاب اور ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، زجل مسلمون زجتن، چیخو پکار پڑ گئی مسلمانوں، چیخ اٹھے لوگ، حالت بینی و بین ان افہم، اور اتنی چیخو پکار تھی کہ لوگوں کی آواز کی وجہ سے میں نہیں سن سکی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور جب لوگوں میں خاموشی ہوئی، سکنت، لوگ چپ ہوئے، تو میں نے اپنے پاس والے آدمی سے پوچھا، میں نے کہا بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ اتنا شور جو اٹھا تھا تو میں سن نہیں سکی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، لوگوں مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ اللہ آزمائش کرے گا لوگوں کی قبروں میں، اور لوگوں کو سے قبروں میں سوال پوچھے جائیں گے، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی من فتنۃ الدجال، جتنا دجال کا بڑا فتنہ اور وہ امتحان ہوگا، ایسا ہی امتحان قبروں میں بھی ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس اسی لیے کہتے تھے رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک دعا ایسے سکھاتے تھے کما یعلمہم السورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا نسائی کی روایت میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ یوں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اے پروردگار من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اللہ دجال جو گھومنے والا ہے، سیاحت کرنے والا ہے دنیا کی، اس کی جو آزمائش ہے نا خدایا تیری پناہ چاہتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور خدایا زندگی اور موت ان دونوں کی جو مصیبتیں جو اس میں آزمائشیں اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اگر قبر کا عذاب نہ ہوتا اور قبر میں سوالات نہ ہوتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے یہ دعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھاتے۔ لفظ یہ آئے ہیں کہ ایسے سکھاتے تھے جسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو یہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا ان لوگوں کو اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً قبر میں کچھ نہ کچھ ہے، عذاب ہے، سوالات ہیں، جوابات ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قبر کے عذاب کا انکار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہمارے گھر میں، میرے کمرے میں، تو ایک یہودی عورت تھی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، تو اس نے کہا کہ قبروں میں لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور پھر فرمایا کہ انہ اوحی الیہ، آپ نے فرمایا مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ یقیناً قبروں میں آزمائش ہوتی ہے۔
اور کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد دیکھا ہمیشہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے تھے. کان یستعیذ من عذاب القبر، وہ پناہ مانگتے تھے خدا کی قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ الدجال، اور دجال کے فتنے سے، وقال، اور آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم، تم یقیناً اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. اب یہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً قبروں میں تم آزمائے جاؤ گے؟ کس چیز سے؟ دجال کا فتنہ یعنی دجال کے متعلق پوچھا جائے گا، یا یہ کہ عذاب آئے گا قبر کا اس میں آزمائے جاؤ گے؟ اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد تھی، مگر آپ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب اللہ کی پناہ اس سے اور دجال کے فتنے سے، اور تم یقیناً اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت میں آئی بات، وہ کہتی تھیں کہ میرے پاس 2 مدینہ منورہ کی یہودی عورتیں آئیں اور مجھ سے کہا، بالکل ابتدائی زمانے کا قصہ ہے غالباً، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی تھی ان کی، تو کہتی ہیں 2 یہودی عورتیں آئیں اور غالباً یہ اسی دور کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ قبروں میں بھی لوگوں کو آزمایا جاتا ہے. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. تو وہ دونوں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو میں نے کہا یہ 2 یہودی عورتیں میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے یہ کہا ہے. تو آپ نے فرمایا آپ دونوں سچ کہتی تھی، انہم یعذبون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہودیوں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ سارے جانور اس عذاب میں ان کی چیخیں سنتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی نماز کے آخر پہ دعا مانگتے تھے ہمیشہ قبر کے فتنے، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. اس حدیث کو صاحب مشکات نے بھی کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے. مشکات میں بھی یہ روایت آتی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے اور وہ انصار میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ تھا، اور ہم قبر پر جا کر بیٹھ گئے اور اس میت کو بھی قبر میں اتارا نہیں گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی بیٹھ گئے آپ کے ارد گرد، اور ہم اتنے چپ تھے جیسے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اڑ جائیں گے. ذرا ہلے ہم نے، حرکت ذرا کی تو پرندے اڑ جائیں گے، ایسی خاموشی تاری. اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنکے سے زمین کو کریدا اور پھر اپنے سر مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو قبر ہے نا اس کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگا کرو. مرتين او ثلاثا، 2 مرتبہ یہ فرمایا یا 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ قبر کا عذاب اللہ کی پناہ مانگا کرو اس سے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان جب دنیا میں اس کا آخری وقت آتا ہے اور آخرت کا بالکل پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے تو تم دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے سفید خوبصورت چہروں والے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ایسے چمک رہے ہوتے ہیں اس کے چہرے ان کے فرشتوں کے جیسے سورج ہو، اور پھر وہ جنت سے ایک کفن بھی ساتھ لے آتے ہیں اور جنت سے خوشبوئیں بھی لے آتے ہیں، اور جب اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں تو فرشتے اسے خوشخبریاں سناتے ہیں حتیٰ کہ اسرائیل آ جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے بڑی مبارک روح، چلو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس بات کی طرف کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سہولت سے اس آدمی کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے جس طرح مشکیزے سے قطرے ٹپکتے ہیں، اور پھر وہ اس روح کو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور ایک آنکھ جھپکنے کا وقت نہیں لگتا یہاں تک کہ وہ اسے کفن میں ڈال کے اس کے بعد اس روح پہ وہ پھر اس خوشبو کو مل دیتے ہیں اور پھر اسے لے کے چلتے ہیں.
اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے اس زمین سے آسمان تک، اس روح میں جہاں بھی فرشتے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنی پاکیزہ روح جا رہی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں آدمی ہے، اور اچھے سے اچھے نام دنیا میں جو اس کے لیے پکارے جا سکتے تھے وہ پکارتے ہیں۔ مثلاً یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا اتنا اچھا بندہ تھا، تمہیں معلوم ہے یہ قرآن پڑھتا تھا، تمہیں معلوم ہے یہ خدا کا دین کا کام کرتا تھا، جو اچھے سے اچھی چیز اس میں وصف تھی، خوبی تھی، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اور فرشتے آسمانوں کی روح کے ساتھ چلتے ہیں اور یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان پر لے جاتے ہیں، اور اللہ اس بندے کی روح کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے لکھو کہ ہم اسے اعلیٰ علیین میں جنت میں جگہ دیں گے، اور میرے اس بندے کی روح کو واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تھا اور میں نے حکم دیا ہے کہ یہ مٹی میں دفن ہو، اور پھر اس بندے کے جسم اور روح ان کو میں اٹھا لوں گا، اور پھر وہ روح لوٹائی جاتی ہے قبر میں، یہاں تک کہ یاتی ہی ملکان 2 فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تھا۔ پھر وہ اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے اسلام۔ پھر اسے کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، یہ ہے وہ سوال جو ساری زندگی اور ساری دین اور دنیا کی محنت کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں ما علمک، زندگی کہاں گزاری؟ یہ بات ہے صاحب، زندگی کہاں گزاری؟ آتا ہے اس کا جواب، ما علمک، تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ مختلف روایات میں یہاں پہنچ کر الفاظ مختلف آئے ہیں، مگر سب کا نچوڑ اور خلاصہ ایک ہی بات ہے کہ زندگی کہاں گزاری۔ مسند احمد کی روایت میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ وما علمک، تمہارا علم کیا تھا؟ FA BA MA کیا چیز پڑھی تھی زندگی میں؟ MBA کیا تھا، ڈاکٹر بنے تھے، انجینئر بنے تھے، کیا کیا تھا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پہ ایمان لایا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ، یہ ہے قرآن سمجھنے کا فائدہ کہ اس دن یہ کہہ سکے گا کہ خدا کی کتاب پڑھی تھی اور اسے سچا سمجھا اور اس پہ ایمان لایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کا علم نہیں ہے اور قرآن نہیں پڑھتا کتنی بڑی محرومی۔ لیکن افسوس یہ اس وقت صحیح ادراک ہوگا جب لوٹ کے اس دنیا میں آ نہیں سکے گا، تو وہ خدا کی کتاب، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس سے پوچھیں گے نا زندگی کہاں گزاری، تو وہ کیا بتائے گا؟ زندگی گزاری خدا کی کتاب کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے آواز دی جائے گی، قد صدق عبدی، میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو، یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کی زندگی واقعی ایسی تھی۔ اور حکم ہوگا کہ جس بندے نے میری کتاب میرے کلام کے ساتھ زندگی گزاری تھی اس کے لیے جنت میں فرش بچھاؤ اور جنت کے لباس اس کو پہناؤ، اور اس کے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی قبر پھیلائی جائے گی اتنی جہاں تک اس شخص کی نظر جائے گی، اور پھر اس کو خوشبو سے نہلا دیا جائے گا اور اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا، اور پھر ایک آدمی اس کے پاس آئے گا بہت خوبصورت، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور بہت اچھی خوشبو لگائے ہوئے۔ تو یہ جو میت ہے، یہ جس میں اب زندگی آئی ہے، یہ اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا تم مجھے دیکھ کے خوش ہوئے؟ وہ کہے گا مگر خوش تو ہوا مگر تم ہو کون؟ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا وہ صالح عمل ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا۔ کہے گا میں تیرا اچھا عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے،
ممکن ہے وہ نیکی کوئی اس نے کی ہوگی نا، قرآن پڑھا تھا، صدقہ کیا تھا، کوئی چیز جو بہت ہی اچھی نیکی تھی اللہ کو پسند آ گئی، آج وہ نیکی قبر میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آئی ہے، تو دیکھیے آپ خوشی کے مارے یہ قبر میں کہتا ہے کہ اللہ قیامت نہیں آ جاتی، رب اقم الساعہ، اللہ قیامت لے آ تاکہ میں اپنے گھر والوں سے اور جو چیزیں چھوڑ آیا ہوں خدایا ان سب سے ملوں اور انہیں بتاؤں کتنی اچھی چیزیں۔ یہ تو ہے اس مومن کا حال قبر میں جس نے اپنی زندگی میں خدا کی کتاب کو پڑھا، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اور پھر بالکل اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا حال بھی بتایا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کس طرح قبر کا عذاب ہوتا ہے اور قبر میں کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آتی۔ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور قرآن سے دلائل لاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوسری طرف بیان کی اور آپ نے فرمایا کافر انسان جب دنیا سے آخری وقت آ جاتا ہے اس کا اور آخرت کا پہلا لمحہ آخرت کی دنیا اس پر کھلتی ہے، شروع ہوتی ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ فرشتے جن کے چہرے بالکل سیاہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گرز ان کے ہاتھوں میں، اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت یا جو بھی موت کا فرشتہ ہے وہ آتا ہے اور اس کے سر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ایتھا النفس الخبیثہ، ارے خبیث روح نکل، الی سخط من اللہ، اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، خدا کا غضب تجھ پہ ٹوٹے، خدا کی طرف سے پکڑی جائے تو، خدا کا غصہ تجھ پہ نازل ہو، نکلو ادھر سے۔ اور پھر وہ روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے کہ کسی طرح بچ جاؤں اور اس جسم کو نہ چھوڑوں، اور فرشتے اس بے دردی کے ساتھ اس روح کو کھینچتے ہیں جس طرح کھردرا کپڑا ہوتا ہے نا، اس پہ کسی کو لٹا دیا جائے، یہاں تک کہ آنکھ جھپکنے کا وقت نہیں لگتا، اور وہ اس کی روح کو زنجیروں میں قید کر کے لے چلتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ روح گزرتی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ کس خبیث کی روح ہے، اور جواب میں وہ سیاہ چہرے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں آدمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبح اسمائی، برے سے برا نام جو دنیا میں کوئی اس کا رکھ سکتا تھا اس نام سے پکارتے ہیں، مثلاً پکارتے ہوں گے نا کہ یہ وہ سرمایہ دار ہے جس نے ساری زندگی کبھی زکوٰۃ نہیں دی تھی، فرشتے بتاتے ہوں گے کہ یہ وہ کافر ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا، یہ ایسا خبیث انسان ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا تھا، یہ ایسا ظالم ہے جس نے غریبوں کو پیس کے رکھ دیا تھا، یہ لوگوں کا خون چوستا تھا، سود کھانے والا تھا، سود خور تھے، کتنے ہی نام، برے سے برا نام فرشتے جو اس کا پکار سکتے ہیں پکارتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کا آسمان اس تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں دروازہ کھولو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور ہم اس وقت تک انہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ ترجمہ کیا گیا، یہ ترجمہ ہے کہ لنگر رسہ جس سے جہازوں کو باندھتے ہیں نا ساحل پہ، رسہ موٹا رسہ، جب تک وہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے اس وقت تک ان ظالموں کو ہم جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ اور پھر اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ روح آئی ہے اور لکھو اس کے متعلق کہ اسے تو قید خانے میں ڈالنا ہے اور سب سے نچلی زمین کے ساتھ میں لے جا کے اسے رکھو، اور پھر اس کی روح کو مارا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اتنی گناہ کی بات کرتا ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے، تو جتنی وہ خطرناک چیز ہے شرک اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔
پھر اس کی روح اس کے جسم میں داخل کی جاتی ہے قبر میں. اتنے میں گھر والے بھی فارغ ہو جاتے ہیں نا، کفن دفن کے سے قبر پہ مٹی ڈال کے پھر اسے بٹھا دیتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون تھا؟ فیقول ہا ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے ہائے کچھ پتا نہیں. اسے کہتے ہیں تمہارا دین کیا کہتا تھا؟ وہ پھر کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے کچھ پتا نہیں. یہ وہ دین ہے جس کا مذاق دنیا میں اڑاتے رہے کافر، پتہ لگ جائے گا. یہ سارے کھیل تماشے اسی وقت ہیں جب تک کہ آنکھ میں پتلیاں حرکت کرتی ہیں اور جب تک زبان چلتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے متعلق پوچھتے ہیں فرشتے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور وہ وہی 3 لفظ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا. اور پھر فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے مسند احمد کے علاوہ کہ اس منافق سے پوچھتے ہیں زندگی کہاں گزاری؟ یہ ہے وہ سوال، اسی کا جواب چاہیے صاحب. پرچے میں بس ایک ہی سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے پرچہ دیا ہو تو ٹیچرز کہتے ہیں نا کہ فلاں جو سوال ہے اس کا جواب کمپلسری ہے، ضروری ہے. یہ ایک ہی سوال ہے، زندگی کہاں گزاری. اب کیا کہے؟ تو منافق انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسے کہتے ہیں کنت فی شکن، تم نے زندگی در حقیقت شک میں گزاری، تمہیں شک ہی رہا کہ پتہ نہیں قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور تم اسی شک پہ مرے، اسی شک کے مرض کے ساتھ آج ہمارے پاس پہنچے ہو. وَكَذَلِكَ تُبْعَثُ إِن شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ شک کا مرض لے کے نا تم خدا کے سامنے بھی قیامت میں پہنچو گے. اور پھر اسے پہلا گرز وہ مارتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ کہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو آسمان سے پھر وہی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے، کہنے والے نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جھوٹ بکتا ہے، زندگی جھوٹ میں گزری، تھوڑے جھوٹ ہیں، کوئی ایک جھوٹ، خدا کے بارے میں جھوٹ، حدیث کے بارے میں جھوٹ، قرآن کے بارے میں جھوٹ، اپنی کر و فر میں جھوٹ. جو شخصیت نہیں ہے اسے بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ڈھینگیں، اپنا روب، میں ایسا، اس دن پتا چلے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ بچھا دیتے ہیں وہ، اور ایک دروازہ جہنم کا اس کی قبر میں بھی کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کی قبر تنگ کی جاتی ہے اتنی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی ہیں. اور پھر ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس بھی جو نہایت بدصورت، بہت ہی ڈراؤنا لباس پہنے ہوئے اور اتنی بو اس کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں تو کون ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں وہ تمہارا عمل ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے. یہ غرور، یہ جھوٹی انا، یہ کذب، یہ لوگوں پہ بہتان، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی حیثیت، اپنی ذات منوانا، لوگوں سے ظلم کرنا، یہ سب چیزیں جو بھی عمل کرتا تھا کوئی تو برائی تھی نا، وہ سب سے بری چیز آئے گی. اور وہ پھر چیخے گا اور کہے گا اے پروردگار قیامت نہ آ جائے، میرے رب قیامت نہ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے قیامت آئی تو اس کے بعد پھر جہنم ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو پھر یہ اس کی روح پر جو خدا کی طرف سے لعنت بھیجی جاتی ہے وہ یہ چیز ہے. اور آپ نے فرمایا بند کر دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے اس کے لیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری روایت اپنی مسند میں نقل کی ہے. اصل استدلال ان روایات سے کرنا یہ مقصود تھا. یہ چند ایک روایات سنائی ہیں. اصل استدلال یہ کرنا تھا کہ قبر کا عذاب یقیناً ہے، برحق ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کی آیات کو اس انکار میں پیش کرنا یہ اللہ سے بے خوفی کی دلیل ہے. باز رہنا چاہیے ان چیزوں سے. باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.